قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ذکر کرنے والوں کو پتہ کیا کہتا ہے؟ باری تعالیٰ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ بندہ ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ایک بالش آگے آتا ہے، اللہ کی رحمت پورا ہاتھ اس کی طرف بڑھ جاتی ہے۔ بندہ ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف چل کے آتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف دوڑ کر آتی ہے۔ اور یاد رکھیں، یہاں پہ میں ایک بات بتا دیتا ہوں، ہمارا چلنا دوڑنا یہ رحمت کے منافی نہیں ہے۔ ہمارا چلنا دوڑنا کتنی تیز رفتار ہوگی، پر اللہ کی رحمت کی رفتار کوئی جان ہی نہیں سکتا کہ کتنی تیزی کے ساتھ باری تعالیٰ کی رحمت بندے کی طرف پلٹ کر آتی ہے۔ اور جب بندہ علیحدگی میں تنہائی میں اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے۔ اور جب بندہ اجتماعیت میں اکٹھے ہو کے ذکر کرتا ہے، فرشتوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کا ذکر کرتا ہے۔ اب ساری کائنات کا رب، ساری کائنات کا مالک، خالق عز و جل، اس کا ذکر ایک بندہ تنہا کر رہا ہے، مالک رب لم یزل فرشتوں کے سامنے اس بندے کا ذکر کر رہا ہے۔ ہمارے ذکر کرنے، ہمارے ذکر الہی کو یاد رکھنے، دل میں بسانے یا نہ بسانے سے رب تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا ختم نہیں ہو جاتی، کیونکہ اس مالک کی ثنا کوئی فرشتہ قیام میں کھڑا ہو کے بیان کر رہا ہے، کوئی رکوع میں اس کی حمد بیان کر رہا ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی چل پھر کر، اور کوئی چھٹے آسمان پر، کوئی ساتویں آسمان پر، کوئی پہلے آسمان پر اس مالک کی حمد و ثنا کر رہا ہے۔ اس کی حمد و ثنا کسی ٹائم رکتی ہی نہیں۔ لیکن فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ ذکر کرتا ہے، اس بندے کے ذکر کرنے کی وجہ سے مالک اتنا راضی ہوتا ہے، مالک اس بندے کا ذکر کر دیتا ہے۔ کیوں؟ میں قرآن کا حوالہ دے رہا ہوں، محبوب کی فرمان کا حوالہ دے رہا ہوں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، آپ اللہ کہتے ہیں نا، اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کی رحمت اتنی راضی ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس بندے کو ڈھانپ لیتی ہے۔ اور جب بندہ پکارتا ہے نا اللہ الصمد، اللہ پتہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے لبیک یا عبدی، جی میرے بندے۔ کیا کہتا ہے؟ جو پیاری زبان ہو، تو جیسے اللہ والے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار ان کی زبانوں سے اپنا ذکر سماعت کرتا ہے اور جواب دیتا ہے۔ اور جب کوئی گناہ گار بندہ جب پہلی دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کو اپنے معمولات میں شامل کرتا ہے، پھر پتہ کیا ہوتا ہے؟ پھر فائدہ یہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس بندے کو متوجہ اس کی طرف ہو جاتی ہے اور اس کو ایسے ڈھانپ لیتی ہے جیسے مور اپنے بچوں کو ڈھانپ لیتے، یعنی اپنے پر بچھا لیتا ہے اور اس کے اوپر اپنی رحمت کو ہمت انگوش کر دیتا ہے۔ یعنی کہ بندہ بس کہتا ہے اللہ الصمد، اللہ کی رحمت اس بندے کی طرف متوجہ ہو کے کہتی ہے جی میرے بندے مانگ کیا مانگتا ہے، بول تو صحیح، بول تو صحیح، کیا بولتا ہے تو میری بارگاہ سے مانگ، کیا مانگتا ہے۔ اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ دعا بھی ایک اللہ کا ذکر ہے۔ ہم جو دعا کرتے ہیں نا، باری تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کرتے ہیں، تو یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اس دعا کا درجہ کیا ہے؟ اس کے 3 درجات ہیں۔ جب ہم باری تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک رب لم یزل، پہلے اگر اس دعا کو فی الفور قبول کرنا ہو، اس بندے کی صدا ایک ہی دفعہ سننی ہو، تو اس کو فوراً عطا فرما دیتا ہے، اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر باری تعالیٰ اس بندے کا ذکر، اس کا مانگنا پسند فرماتا ہے تو اس کو تاخیر سے عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ بندہ مجھ سے بار بار مانگتا رہے، میں بار بار اس کی صدا سنتا رہوں۔ آج ہم کہتے ہیں نا کہ ہماری دعا فی الفور قبول نہیں ہوتی، کیا وجہ ہے؟ ہم پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن یہ بھی تو ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہم جس بارگاہ سے دعا کر رہے ہیں وہ بارگاہ فی الفور عطا فرما دے گی، تو ایک ہی دفعہ ہماری صدا اس نے سنی اور فی الفور عطا فرما دیا۔ اگر تاخیر سے عطا فرما رہا ہے تو ہماری آواز، ہماری صدا اس کو پسند آ رہی ہے، تبھی وہ ہماری عطا میں، ہم پر عطا کرنے میں تاخیر فرما رہا ہے۔ اور تیسرا درجہ جو بہت ہی اہم درجہ، قیامت کے دن بھی بندہ مومن کہے گا باری تعالیٰ میرا تو کوئی عمل ہی نہیں تھا، میں نے تو کوئی عمل کیا ہی نہیں تھا، میرے پلے تو کچھ تھا ہی نہیں، میں نے تو کوئی نیک اعمال کیے ہی نہیں تھے، مالک یہ اجر کس چیز کا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا وہ جو میرا نام دنیا میں تو بلند کرتا تھا نا، مجھ سے مانگتا تھا، میں نے فی الفور بھی تجھے نہ عطا کیا، میں نے تاخیر سے بھی نہ عطا کیا، آخرت کے لیے تیرا ذخیرہ بنا دیا۔ بندہ اپنے اس عمل پہ رشک کرے گا اور کہے گا کاش کہ میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوتی، میری ساری دعائیں آخرت کے لیے اکٹھا ہو جاتی۔ یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے دعا کا، فی الفور عطا ہو لینا، یعنی اللہ نے ایک بار صدا سنی اور قبول ہوگی۔ دوسری تاخیر سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارہا اس کی صدا سنی، لیکن بندہ مانگتا رہا، اللہ نے اس کی صداؤں کو آخرت تک جمع کر دیا، اور قیامت والے دن اس کا اجر اس کو ملے گا، تو بندہ کہے گا مالک تیری عطائیں بہت زیادہ ہیں، میری خطائیں بہت کم ہیں، تیری رحمتیں بہت زیادہ ہیں، میری خطائیں تیری رحمتوں کے سامنے کچھ بھی نہیں ہیں، تیری رحمت وسیع ہے، میری خطا ذری ہے، کم ہے، تو ہر دم کرم فرمانے والا ہے۔ اب یہ نہیں کہ جس کے لیے اللہ نے آخرت میں ذخیرہ اکٹھا کیا
اب اس کو دنیا میں رائے گاں چھوڑ دے گا؟ نہیں نہیں، اللہ اپنے پیاروں کی اس ادا کو دنیا میں بھی کامیاب فرماتا ہے اور آخرت میں بھی اجر عطا فرما دیتا ہے۔ اور جو مانگنے میں جلدی نہیں کرتا نا، جو کہتا ہے کہ مجھے جلدی عطا ہو جائے، وہ جلدی نہیں کرتا نا، اللہ تبارک و تعالی اس ایک کے صدقے پتہ نہیں کتنوں کی بگڑیاں سنوار دیتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اللہ والے جب اپنی ذات کے لیے مانگتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بے شک تاخیر سے مل جائے، لیکن وہ کہتے ہیں جب باری تعالیٰ میرے ذریعے سے کوئی دوسرا مجھ سے تیری بارگاہ میں منگوائے تو فوراً عطا فرما دیا کر۔